اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں، تشریف فرما ہے ممبر پہ جناب علامہ مظہر حسین شاہ صاحب، علامہ مظہر حسین آپ مکھنہ والا، اور سید مظہر علی شرائی صاحب جو کہ بانی مجلس بھی تھے، بہت خوبصورت انداز سے ذکر محمد و آل محمد سے مستفیض فرما رہے تھے۔ اعلان ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، آج رات انشاءاللہ جھال چکیاں کے قریب منور ٹاؤن میں مجلس عزا ہے بعد نماز مغربین، جس میں انشاءاللہ سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی، آف قلعہ دیدار سنگھ، راجہ طاہر عباس آف کوٹ ممن اور باقی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ ایک ربائی کے ساتھ قبلہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جناب علامہ مظہر حسین آپ مکھنہ والا وہ ممبر افروز ہو رہے ہیں کہ جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے، اور امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے، امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے، اور بچا کے رکھی ہوئی ہے عشق غم حسین کی دولت، مجھے بہلول سے جنت کا کاروبار کرنا ہے، بچا کے رکھی ہوئی ہے عشق غم حسین کی دولت، مجھے بہلول سے جنت کا کاروبار کرنا ہے۔ ملتمس ہوں مرید حسین چوہان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ملتمس ہوں جناب علامہ مظہر حسین آپ مکھنہ والا، ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت مرید حسین چوہان بر محمد و آل محمد غلام کار صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانی مجلس مرحومین سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللهم وبث ثواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بیماراں دی شفا واسطے باواز بلند صلوات۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات۔ حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، من يصل له الأربع لم يحرم من الأربع الصلوات،
دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سکتے آ جانا عبادت شمار فرمائے، جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم سکر دی برکت نال پوریاں فرمائے، جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت صدقے دور فرمائے، مالک ذکر دی برکت نال ساری آبادی نو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ امام صادق آل محمد دی ایک حدیث توڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ چھویں امام فرماندن من یحصل لہ الاربعہ لم یحرم من الاربعہ، جس بندے نو چار کم کرن دی توفیق ہو جائے پھر وہ چار انعامات تو محروم نہ راسی۔ فرماندن من یحصل لہ الشکر، جس بندے نو اللہ دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرن دی توفیق ہو گئی، لم یحرم من الزیاد، وہ نعمتاں دے اضافے تو محروم نہ رس۔ اگر چاہندے ہو اللہ دیاں دتیاں نعمتاں کٹن نہیں ود جان، عزت نعمت خدا ہے ود جائے، رزق نعمت خدا ہے ود جائے، محبت اہل بیت نعمت خدا ہے ود جائے، معرفت اہل بیت نعمت خدا ہے اسے اضافہ ہو جائے، صحت نعمت خدا ہے اسے اضافہ ہو جائے۔ امام فرماندن تسی انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا شروع کرو، میں ضامنہ اللہ نعمتاں چ اضافہ کردا جا سکتا۔ اور تمام نعمتاں چوں بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ جتنے لوگاں دے دلانچ اہل بیت دی محبت ہے کسے خود نہیں رکھی، اللہ نے اتاری۔ توجہ فرمائش، اہل بیت دی محبت علم نال نہیں لبدی، پیسے نال نہیں لبدی، ٹوڈیاں نہیں لبدی، علم نال لبدی ہوندی پڑھے لکھے محبت کرن والے ہوندے، پیسے نال لبدی ہوندی مالدار اہل بیت نال محبت کرن والے ہوندے، غریب نہ ہوندے ان پڑھ نہ ہوندے، جبکہ اہل بیت نال محبت کرن والے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پھر منو یہ ٹھوڈن والی شے نہیں، اللہ دا انعام ہے، اللہ دی نعمت ہے جس نو عطا ہو جا۔ تاہی میں اخدرانا ہر محب شیعہ نہیں، لیکن ہر شیعہ محب اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت دا فیض اللہ نے فیض عام کیتے، اہل بیت نال محبت کرن والے صرف شیعہ وچ نہیں اہل سنت چ بھی ہیں۔ اہل بیت دی محبت رکھن والے صرف سنیاں شیعہ چ نہیں، غیر مسلمہ چ بھی ایسے لوگ ہیں جنہ دے دلاں چ اہل بیت دی محبت۔ توجہ فرمائیے، محبت اہل بیت دا دل وچ آنا اور شیعہ مولا علی بن کے رہنا ایک گل نہیں، دو گلاں۔ ہر مسلمان مومن نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر محب شیعہ نہیں، لیکن ہر شیعہ محب اہل بیت ہے۔ محب اہل بیت ہونا کسی بندے دا کمال نہیں، اللہ دی مہربانی۔ شیعہ مولا علی ہونا بندے دا ذاتی کردار ہے۔
پھر تائیں میں اخترانہ محب اہل بیت ہونا قابل شکر بات ہے، شیعہ علی ہونا قابل فخر بات ہے۔ محبت اہل بیت دل چاہے اللہ دا شکر ادا کرو۔ اگر محبت ہون تو بعد زندگی انج گزرے جی میں محبت والے چاہتے ہیں تے بندہ شیعہ ہوندا ہے، اور شیعہ ہونا قابل شکر بھی ہے، قابل فخر بھی ہے۔ توجہ فرمائش، تمام نعمتاں جو بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت، اگر چاہتے ہو اس وچ کمی نہ آوے، اس وچ اضافہ ہوئے تو اس دا شکر ادا کرو۔ اور اس نعمت دا شکر کیا ہے؟ اس نعمت دا شکر یہ ہے کہ اس نعمت دے تقاضے پورے کیتے جائیں۔ اس نعمت دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس نو چھپایا نہ جائے، اس دا اظہار کیتا جائے۔ اور اس نعمت عظمہ دا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ دی نافرمانی نہ کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے۔ جدوں اس طرح زندگی گزرے گی شکر ادا ہوئے گا، شکر ادا ہوئے گا، نعمت عظمہ ود جائے گی۔ جدوں محبت اہل بیت جیسی نعمت ودے گی، پھر دین سننا بھی آسان ہو جائے گا، دین تے عمل بھی آسان ہو جائے گا، اور اس دین تے قربانی دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ توجہ فرمائی، جوں جوں محبت اہل بیت کم ہوندی جائے گی، پھر دین دے معاملات سے سستی ہوندی جائے گی۔ کتنے ایسے بندے جڑے مجلس سن دیں لیکن اشتہار پہلے پڑھ دیں، مرضی دا بندہ ہوئے تے سن دیں۔ توجہ فرمائی، اے دشمن نہیں، اے محب نے، لیکن محبت کم اینی ہوئی ہے کہ انہوں پھر بندہ سامنے نہ ہوئے تو مجلس سنن تے دل نہیں کرتا۔ مرضی دا بندہ نہ ہوئے، جڑا بندہ اپنے گھر جا کے پوچھے آج کی پکے ہے، پتہ کیوں پوچھتا ہے؟ ان بھوک نہیں لگی ہوندی۔ جن بھوک لگی ہوندی وہ نہیں پوچھتا کی پکے ہے، جو پکے ہے لیاؤ، جند پہ نکل دی۔ جتنے تو کردار نال، گفتار نال کم ایسے کیتے جان کہ انہاں کماں چو محبت اہل بیت دا اظہار ہوئے، اور اللہ دی نافرمانی چھڑ دے وے اس واسطے کہ محبت اہل بیت دل سے اطاعت زیادہ کرے، محبت اہل بیت دل سے یقین کرو اپنے لیول تو اتنی ودے گی، پھر جان دی قربانی بھی آسان لگے گی۔ ٹائم دینا تو معمولی بات ہے، جان قربان کرنا بھی آسان لگے گا۔ صادق امام نے فرمایا شکر دی توفیق نعمت ود جائے گی۔ دوسرا فرماندن میں یحصل اللہ الصبر لم یحرم من الاجر، جس نو صبر دی توفیق ہو گئی، امام فرماندن میں زامنہ اجر تو محروم نہ رس۔ صبر کرن والا کدی اجر تو محروم نہیں رہندا۔ اچھا یہ صبر کرنا بندے دی صفت ہے، اللہ دی نہیں۔ اللہ صابران دا سنگی ہے، لیکن اللہ صابر نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابران دا ساتھ دیندہ ہے، لیکن یہ صفت بندے دی ہے، اللہ دی نہیں۔ اللہ دی صفت کیا ہے؟ حلیم ہونا۔ اللہ حلیم ہے، برداشت کر دے۔ ساڑی زبان نے حلم دا میں نمی برداشت کیتا، صبر دا میں نمی برداشت کیتا، جبکہ حلم ہور مانے اچھ برداشت ہے، صبر ہور مانے اچھ برداشت ہے۔ اللہ حلیم ہے، صابر نہیں۔ اور اللہ دی صفت حلم دا اظہار اللہ دی مخلوق جو بھی تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن اللہ دی ساری مخلوق جو جتنا اللہ دے حلم دا اظہار محمد و آل محمد جو ہویا ہے، کسی اور جو نہیں ہو۔ چوتھے امام نے اہل بیت دے جو فضائل بیان کیتے دربار یزید دے اندر، انہوں نے فرمایا اوتینا العلم، ہماری یہ شان ہے کہ اللہ نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسرا فرمایا اوتینا الحلم، ہماری یہ شان ہے کہ اللہ نے ہمیں حلم جیسی طاقت بھی عطا فرمائی۔
تو پھر حلم کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ مانا ساڑی زبان دے نقص دی وجہ تو ایک کے، جبکہ مفہوم جدا ہے۔ اللہ حلیم ہے، صابر نہیں۔ محمد اور آل محمد حلیم بھی نہیں اور صابر بھی نہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ اگر ایک ہی معنی ہے، حلیم میں نے بھی برداشت کرنے والا، صبر کرنا دا میں صابر دا میں نے بھی برداشت کرنے والا، تو پھر دو لفظ جدا کیوں؟ عربی اسلوب ہے، لفظ جدا ہونا مانے جدا ہوندے۔ ساڑی زبان دی کمزوری ہے، کئی لفظاں دا ایک ہی معنی۔ توجہ فرمائی جی۔ حلم اور صبر اچ فرق ہے۔ اگر بندیاں دی طرفوں تکلیف پہنچے تو بندہ برداشت کرے، صبر نہیں ہوندا ہے، حلم ہوندا ہے۔ اور اگر اللہ آزمائے اور بندہ آزمائش سے پورا اترے تو یہ صبر ہوندا ہے۔ محمد اور آل محمد نے ایک ہی ٹائم میں صبر و حلم دا مظاہرہ کر کے دسیا ہے۔ بندیاں دی تکلیف بھی برداشت کرنے والے ہیں، اللہ دی طرف آزمائش بھی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل بیت کا حلم ہے کہ دین ہم تک پہنچا۔ خدا نے امام حسین کا امتحان لیا، یہ صبر تھا۔ دشمن نے تکلیف پہنچائی، یہ حلم تھا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ فرمایا صبر کرنے والا اجر سے محروم نہیں رہے۔ چھٹے امام فرماندے من یحصل لہ الاستغفار لم یحرم من الاجابہ، جیڑا شخص استغفار کرے گا، جس نو توبہ کرن دی توفیق ہو گئی، اپنے گناہ دی معافی منگن دی توفیق ہو گئی، فرماتے ہیں میں ضامنہ ایک نہ ایک دن توبہ قبول ہو جائے۔ تو جڑا منگے ہی نہیں ان معافی لب دی، معافی منگنی پوندی ہے تاں لب دی، نعمتاں بغیر منگیوں لب دیں، معافی بغیر منگیوں نہیں لب دی۔ توجہ فرمائی، معافی بندن منگنی پوندی تاں اللہ معافی دیندہ۔ نعمتاں بعض ایسی ہیں جڑیاں منگیاں نہیں لب گئیں۔ امام فرماتے ہیں استغفار دی توفیق بندن ہو جائے، معافی منگن دی توفیق ہو جائے، میں ضامنہ معافی ہو جا سکتا۔ تو جڑا معافی منگے ہی نہیں، توجہ فرما رہے۔ اچھا معافی منگنی کدے کو ہے؟ اللہ کو۔ وسیلہ کون نے؟ محمد اور آل محمد۔ یا اللہ معاف کر دے، تین واسطہ پائیں تن پاک دا، پر اسا نماز نہیں پڑھنی۔ یا اللہ معاف کر دے، تین واسطہ 12 امامہ دا، اسا روزے نہیں رکھنے۔ یا اللہ معاف کر دے، تین واسطہ 14 معصومین دا، اسا نہ خمس دینا نہ زکاة دینا۔ وہ دیندہ معافی؟ وہ انج معافی نہیں دیندہ۔ اچھو معافی کیوں میں دیندہ؟ وہ میں دسنا، صلوات پڑھ لو باواز بلند بار محمد والا۔ اللہ معاف کرن سے دیر نہیں کردہ، صرف بندن پتہ نہیں وہ معافی منگنی کیوں میں۔ واسطے چوکھے بھی دئیے، طریقہ صحیح نہ ہوئے، معافی نہیں ہوتی۔ تے واسطے دا آسرا کر دے جائیے، تے طریقہ صحیح ہوئے، معافی ہو جاتی۔ دنیا دے سارے کم طریقے نہ ہوندے، ترتیب نہ ہوندے، بے چجے کم نہیں ہوندے۔ دنیا دا سارا نظام ترتیب دا نظام، اللہ دا دین بھی ترتیب دا نظام۔ مولا علی نے وصیت نامے بھی فرمایا ہوا نظم امرکم، اے میرے بیٹو جب بھی کام کرنا منظم کام کرنا، بے ترتیب کام نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ معافی دا طریقہ کیا؟ معافی دا آسان طریقہ مثال نال سمجھاں گا، صلوات پڑھ لو باواز بلند بار محمد والا۔ کھو ویکھے، کھو بزرگاں ویکھن پانی حاصل کرن دے ذریعے، کچھ کتا ڈیپ ہوئے خون نجس ہو جاندہ۔ فقہ جعفریہ نے خون پاک کرن دا طریقہ لکھیا ہے،
کتاباں دے اندر 40 ڈول وچوں کڑھ کے باہر روڑیے نا بالٹیاں خوہ پاک ہو جاندہ کتا ویچی رہا رہے 100 ڈول کڑھ لئی 500 1000 اتنی عقل خدا بندے دیتی ہے وہ پہلے وہ کتا کڑھنے پھر 40 ڈول کڑھنے پھر کھوئے کو پوچھنا نہیں وہ خود بخود پاک ہو جاندہ ہے اللہ ایو پیا فرماندہ ہے جے معافی منگنی جے پہلے کتا کڑھو پھر بولن بھی نہیں دیا گا معاف کر دیا گا تو جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے داڑھی نہ رکھے جھوٹ نہ چھڑے غیبت بھی نہ چھڑے خمس بھی نہ دے وے زکاة بھی نہ دے وے تاکہ یا اللہ معاف کر دے وہ اینی پیاندہ ہے جو کتا ویچی ہے تے ڈول کڑی پیا جاندہ صلوات پڑھ لو دیر نہیں لگ دی اگر بندہ سچے دل نال وہ دی بارگاہ پیش ہو جائے یا اللہ جو کچھ ہونا ہی ہو گیا ہون تو معاف کر دے یقین کرو بولن تو پہلے بھی اللہ معاف کر دے زبان تے الفاظ آنے یہ بات چاہندے نو پہلے معاف کر دینا حضور دا زمانہ ہے صلوات پڑھ لو بابا سے بلند والا شراب دی حرمت دا حکم آ گیا کہ آج تو بعد شراب حرام اللہ دے نبی اپنے اصحاب نو دس دیتا بھی آیت آ گئی حکم آ گیا ہون شراب نہ پیویا ہے سزا ملے دی تے صرف پین آلیا نہیں جنہ پیائی انہوں بھی جنہ ویچی انہوں بھی سزا جنہ پانڈے رکھی انہوں بھی سزا جنہ کشید کی تھی 10 قسم دے بندے شراب چو ملوث ہوندے توجہ فرما رہے حضور فرمایا سارے بندے جنہ دا شراب پین پلان نہ تعلق کے سب نو سزا ملے گی ایک مسلمان شراب دی بوتل ہاتھے اپنے گھر پہ آ جاندہ ہے بازار وچوں اللہ دے نبی مسجد پہ جاندے یہ واقعہ سنیاں شیعہ دیوبندیاں سب نے لکھی حضور نے اس نے ویکھ لیا اس نے حضور نے ویکھ لیا ہون پریشان ہو گیا بھی ساری زندگی حضور دے سامنے سر نہیں چاند لگی بڑا بزت ہو گیا اللہ نہ رابطہ پیا کردہ یا اللہ آج بچا لے تیرے نال وعدہ ہے میں ان تکن میں نہیں لگا اے دلوں آکیا قدم پہ ٹر دن حضور قریب آ گئے نہ پیچھا جا سکتا ہے نہ آگاں جا سکتا ہے بالکل ایک قدم دا فاصلہ رہ گیا اللہ دے نبی پوچھ دینے ہاتھ کیا توجہ فرمائی آخدے سرکہ شاید اس واسطے آکھیں اس پہ آکھن دے لگ جا فرماندے جے سرکہی تو میری تڑی تے پا ہون ٹکن میں پیا کھول لے تو ایتھوں رابطہ پیا کر دے یا اللہ ہون تے بچا لے اجے بھی اے امید رکھ دے بھی آکھن دے اللہ ران دے تو حضور فرماندے نہیں ہے تو میری تڑی تے پا دے پکا رابطہ نہیں پین لگا توجہ فرما رہے ہو تکن بھی نہیں لگا دے حضور پہ فرما دینا میری تڑی تے پا سا ایک ایٹھاں تے ایک ہوتا حضور دی تڑی تے انڈیل دیتا اللہ دے نبی ویک کے پہ فرما دینے بہترین سرکہ کتھو لائے رون لگ پہ آگ دے دوڑی عزت دی قسم سرکہ نہیں شراب آئی اجڑے قدم اٹھیں شرمندگی دے اٹھیں رابطہ ہو دے نہ رہے اللہ دے نبی آیت پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ جدوں کسے معاف کر دے وہ دے گناہ بھی نیکیاں چ بدل دیں دا معافی منگنا چ دیر ہوندی ہے اللہم صلی اللہ محمد ہر شے منگ دے ہو صرف معافی نو منگ دے میں آکھاں گا کوئی شے بھی نہ منگو آپ دیسی صرف معافی منگو یقین کرو اس اللہ نے بغیر منگیوں بڑیاں نعمتاں دیتی ہیں
کافران بھی دیتی ہیں مشرکان منافقان بھی دشمنان اہل بیت نو بھی جے منگنا ہی جے تو دے کولوں پاکاں دی محبت منگو معرفت منگو جے لب گیا تے اس تو اگلی شے بھی منگو یا اللہ ہن معاف کر دے تاکہ آخرت بھی میری کامیاب ہو جائے. چہویں امام فرماندے نے من یاسل اللہ الدعا، بس آخری جملہ، لم یحرم من الاجابہ، جس نو دعا منگن دی توفیق ہو گئی وہ بندہ دعا دی قبولیت تو محروم نہ رس. دعا ضائع نہیں ہوندی، دعا رد نہیں ہوندی، وہ دی قبول ہون سے دیر ہو سکتی. توجہ فرما رہے ہو؟ خدا کسے مومن دی کوئی دعا بھی رد نہیں کردا. فرشتے ناخدہ لکھ دے رہو، لکھ دے رہو. اللہ بندے دی بہتری بندے نالوں زیادہ جان دے، او دے فائدے دی ہوئے تے دین دے. دعا واپس نہیں کردا. فرشتہ نہ دے رکھیا سنبھال کے قیامت والا دن ہو سی جڑیاں دعائیں دنیا بظاہر قبول نہ ہوئیاں. چھویں امام فرماندے نے اللہ ایک ایک دعا دا اجر عظیم عطا کرسی. اے مومن ادوں آکسی کاش دنیا چ میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوندی. اج پتہ لگ گئے جڑیاں دنیا چ قبول نہ ہوئیاں وہ ضائع کوئی نہیں ہویاں، انہاں دا اجر عظیم اللہ محفوظ کیتا. قیامت والے دن اجر دی منزل تے سب تو زیادہ اجر انہاں بندیاں کول ہونا ہے جنہاں دیاں دعائیں زیادہ ہونی. سیرت اہل بیت دیکھو، انہاں دیاں دعائیں دیکھو، کڈیاں کڈیاں لمیاں دعائیں نے اہل بیت دعائیں سن دس گئے نے. اے پڑھتے رہے ہے تاکہ تہاڈا اجر محفوظ رہے. دعا رابطہ الہی ہے. ایک ایک دعا 7 نسلاں چ کم دیندی. کتنے ایسے نالائق اولادن جڑے ماں پیو دیاں منگیاں دعاواں نال ہن موجاں پہ کر. توجہ فرمائے. کتنے 100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی آئی جدو اللہ فرمائے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تن لوگاں دا امام پہ بنانا. فوراً عرض کی تھی ومن ذریتی، پروردگارہ اگر امام پہ بنانا ہے میرے تے امامت روکی نہیں، میری نسل چو جاری پھڑا. کتنے 100 سال تک امامت دا سلسلہ جاری. آج بھی اگر دنیا چ امام موجود نے اور یقیناً موجود نے امام مہدی، اے دعائے ابراہیم دا نتیجہ ہے. حضرت ابراہیم دعا منگی ہے یا اللہ امامت میری نسل چو جاری فرما. العظمت للہ. اپنی اولادن دعائیں دیو، اپنے دوستان اپنے والدین دے حق کی دعا منگو تاکہ بندے دا کچھ حق اترے. کہ ماں باپ بڑیاں دعائیں کیتی ہوندیاں پھر بندہ انہوں نے واپس دعائیں دے وے. زندگی چ انہوں کو لوے، انہوں دے فوت ہو جان تو بعد چنگی اولاد ہوندی جڑی ماں پیو دے حق چ دعا منگے. اور یاد رکھو جڑی اولاد ماں باپ دے حق ہی دعا منگ دیئے اللہ کدی رزق چ کمی نہیں ہون دے. کدی رزق چ کمی، عزت چ کمی نہیں ہوندی. خدا نے کم ہی بڑا پسند ہے. وہ فرماندے تو اپنے ماں باپ واسطے دعا منگن والا بن جا، میں تین خوش نصیباں چ پیا لکھنا. پر وہ اولاد کیویں دعا منگے جنہاں نماز ہی کدی نہیں پڑھی. توجہ فرمائے. سیرت اہل بیت پڑھو، ہر امام دی دعاواں دے مجموعے موجود. امام حسین علیہ السلام نے آخری ٹائم تے سید سجاد نے ایک دعا تعلیم دیتی. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین. یہ تیسرے امام نے چوتھے امام دے کان سے دعا دسی اور چوتھے امام نے اس دعا نو چھپایا نہیں، مومنین واسطے فیض عام کیتا کہ جتھے ساڑی محبت تو مستفید ہون، ساڑی سیرت تو مستفید ہون ساڑے منن والے. ائمہ چاہندے ہیں ساڑیاں دعاواں تو بھی مستفید ساڑے منن والے ہی ہون. تائیں ہو کہ میں ائمہ دیاں دعائیں اپنی زبان تے جاری کریا کرو. کیوں؟ یہ دعا رابطہ الہی ہے. جدو معصوم دے الفاظ گناہگار بندہ اپنی زبان تے جاری کر دے اللہ دی رحمت دا نزول شروع ہو.
اور ایک دعا امام حسین نے سجدے چ منگی، الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگارہ میں ساری مخلوق نو چھڑ دیتا تیری محبت چ، اے تمت العیال لکے اراک، میں بچے یتیم پیا کرنا اس واسطے میں تیری قدرت ویکھا، میں تیری شان ویکھا کہ اللہ دی قدرت نہیں جنگل دا واقعہ آبادیاں چاہتے بندے نہیں لے آئے، خدا دی قدرت ہے۔ اے حسین اگر تو میری محبت ہے میرے دین واسطے سب کچھ قربان کرنا ہے، میری عدالت دا تقاضا ہے، جتوں تک میری خدائی ہوئے اتوں تک تیرا ذکر ہوئے۔ دنیا دی کوئی آبادی ایسی نہیں جتھے ذکر حسین نہیں، دنیا دے کوئی آبادی ایسی نہیں جتھے نسل حسین نہیں، دنیا چ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے فکر حسین نہیں۔ پانی پین والے مٹ گئے، پیاس سے زندہ ہو گئے، جنہ دی حکومت آئی انہاں دا نشان قبر ہی نہیں، جنہ دیاں لاشاں تھپتے رہ گئیاں انہاں دے روزے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ جنہ دی حکومت آئی انہاں دا نشان قبر نہیں، اور جنہ دیاں لاشاں تھپتے رہ گئیں انہاں دے روزے بن گئے۔ آل رسول دے گھرنوں آگ صرف کربلا نہیں لگی، مدینے تو لگی۔ پہلی آگ لگی تھی نبی دی دے دروازے تے، ویکھن والیاں ترے معصوم ہستیاں، مولا علی بھی ویکھ دیاں، امام حسن امام حسین بھی ویکھ دیاں، بی بی زہرا دروازے تے دیوار دے ہتھ وچکاراں۔ بڑا بہترین جملہ کسے روزہ خان نے پڑھیا، جیڑی اگ مدینے لگی آئی جے بجھ جاندی شام غریباں دیاں تھیاں دے خیمیاں نہ لگ تے بجھی کوئی نہیں، وہ آگ دیاں تھیاں دے خیمیاں نو شام غریباں لگ گئی۔ پھر دوبارہ مدینے آگ لگی چھویں امام دے گھر چ، رات دا ٹائم آئی، ظالم نے کچھ شر پسند بھیج کے امام دے گھر نو اگ لوا دیتی۔ امام بیدار ہوئے، پتران دیاں جگایا، با حفاظت گھر تو باہر لے آئے، منن والے محب آ گئے، پانی دے برتن لے کے اگ بجھان لگ پئے، اگ بجھ گئی۔ بجھی ہوئی اگ نو ویکھ کے چھویں امام ڈائیں مار کے رون لگ پئے، مولا ہن تے اگ بجھ گئی ہے، ہن کیوں رونے ہو؟ فرماندے ہن ہی تے رونا، تسی بجھان والے آ گئے ہو نا، میں نے او نہیں پئی بھول دی جن بجھان والا کوئی نہ ہے، اگ لاون والے ہان بجھان والا کوئی نہ ہے، جڑی شامیں غریباں لگی وہ آپے بجھی ہے، کسے بجھائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ روندیاں اکھی نال دل چ دعا گزارو، انشاءاللہ کسے اجائے گھر نو اگ نہ لگے جس گھر وچ پانی نہ ہو، کسے اجائے گھر وچ لٹن والے نہ ہون جس گھر وچ مرد نہ ہون۔ کربلا اگ ادوں لگی جدوں پانی کوئی نہیں، لٹن والے ادوں آئے جدوں مرد مارے گئے۔ چواں پاسے اگ لائیاں نے، بچے انج نکلے جی میں تسبیح دا دھاگا ترٹدا، جدے کسے بچے دا منہ آیا ادھے ٹر گئے۔ لیکن بیبیاں دی مجبوری آئی، پردہ وہ نہ نکل سکیاں خیمیاں چوں، البتہ ایک خیمے چوں دوجے خیمے ویندیاں، اس واسطے جو ہو سکتا ہے وہ خیمہ بچ جائے۔ تے انہاں خیمے لگی ہوئی اگ رک دی کدوں آئی، چٹیل میدان، کپڑے دے خیمے، بجھان والا کوئی نہ، وہ ایک خیمہ بچ گیا جس سے اللہ دی حجت علی زین العابدین ساریاں بیویاں اس خیمے چاہیاں۔ علامہ نکن فرماندے ہیں جس سب تو پہلے بی بی زینب نو عالمہ آکھیا وہ سید سجادہ، جدو بی بی پاک نے پوچھا نا میرا بیٹا تو امام ہے، تیری امامت دا دور شروع ہے، پہلا مسئلہ تیری پھوپھی پوچھنا آئی، امام نے عربی زبان سے فرمایا امتی انت عالم غیر معلمہ، پھوپھی اماں تسی تے مسئلے جان دے ہو، رو کے آدھی مسئلے میں جان دیاں گلاں دو نے، جل کے مر جاواں یا باہر ٹر جاواں،
امام دن اما زندگی بچاؤ باہر ٹر جاؤ روکیا دن ایک ویری آنکھ کھول میرے سر تے چادر کوئی نہیں امام نے اکو لیے کربلا دی مٹی چاہ کے پھپی دے سر چروا کیا دن پھپی اماں مٹی نال سر دا پردہ وال کھول کے منہ تے کرو والا نال منہ دا پردہ بناؤ ہر بی بی طریقہ دسو خیمے چو باہر ٹر جاؤ بی بی زینب فرمان دن پردے تے بن گئے باہر کیویں ٹر جائیے دروازہ مل کے کھلوتن تیرے بابے دے گھتے امام دن پپی اماں تواڈا متھا فضا دی کھنتے ہوئے کلثوم دا متھا تواڈی کھنتے ہوئے رقیہ دا متھا کلثوم دی کھنتے ہوئے کبرا دا متھا رقیہ دی کھنتے ہوئے ہر بی بی دوجی بی بی دا سہارا بنا کے نکل جاؤ بی بیاں نکلن لگ پیاں 4 سالہ دی بہن سامنے بے کے روان لگ امام دن سکینہ تمہیں باہر ٹر جا روکیا دیو تیریاں پھپیاں ہیں میں تیری بہن در خیمے دا نپ کے کھلو گئی بی بی زینب فرماندن ہٹیا اگ ڈھیر ہو گئی تڑپ کیا دیے پھراؤ انہیں پیارے ہوندن جی میں توانو میرا بابا حسین سجاد میرا ویر یا سجاد چاہ کے باہر لے آؤ یا میں بھرانال جل مر دیاں حمیدہ دیڑا پر درد مطالبہ ایڈی بہادر مستور آئی جل ہوئے خیمے دے دروازے تے آ گئی ہے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے خیمے دے اندر ٹر گئی ہے جوان بطریے نو کڑتے چاہ کے در خیمے تے لے آئی ہے محمدی نے حل کر کیا دیے نانا گواہ رویے دین سوکھا نہیں بیا بچدا حسین اکبر دی لاش آئی آوے کھو میں سجاد چاہ کے لے آئی کربلا میں جو بچ گیا خون حسین کا